آگے میں مفتی حسان کلیم صاحب کو دعوت دوں گا۔ مفتی حسان کلیم صاحب تکافل کے اوپر بات فرمائیں گے۔ آپ دبئی اسلامک بینک کے شرعی بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ دعوت خطاب دوں گے جناب مفتی حسان کلیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے خیال ہوا تھا کہ پہلے میں کچھ ابتدائی گفتگو کروں گا، لیکن ماشاءاللہ مفتی نجیب صاحب کی تفصیلی گفتگو اور مفید گفتگو کے بعد اب اس ابتدائی گفتگو کی ضرورت نہیں رہی ہے، لہٰذا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اسی پر میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ترتیب تو اس طریقے سے ہونی چاہیے تھی کہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں کچھ تعارف پہلے آ جاتا، اور پھر اس کے بعد تکافل سے متعلق یعنی اسلامک انشورنس کا جو آلٹرنیٹ ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو آتی، لیکن جن صاحب کو گفتگو کرنی ہے اسلامی بینکنگ سے متعلق تو وہ کچھ وقفے کے بعد تشریف لائیں گے۔ اس وقت تک میں آپ کے سامنے تکافل کا کچھ بنیادی تعارف پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ ابھی اس گفتگو میں بھی آپ نے سنا کہ یہ ایک امت کی ضرورت تھی کہ معاشی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا جائز متبادل پیش کیا جائے، لہٰذا علماء نے تمام چیزوں کا، تمام معاہدوں کا جائزہ لینا شروع کیا، اور پہلے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے کہ شریعت کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ میتھڈ نہیں ہے کہ مالی معاملات میں اگر کوئی بالکل نئی چیز ہے، کوئی نیا کانٹریکٹ ہے تو اس کو محض اس وجہ سے رد کر دیا جائے کہ وہ ایک نئی چیز ہے، کبھی ہسٹری میں اس کا وجود نہیں رہا اور ابتدائی زمانوں میں اس کے اوپر پریکٹس نہیں رہی۔ جب بھی علماء کے سامنے کوئی معاملہ، کوئی فائنینشیل ارینجمنٹ پیش کی جاتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ جائزہ لیں کہ وہ شرعی اعتبار سے درست ہے یا غلط ہے، تو وہ اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ اس کو بنایا غیروں نے ہے یا اس کو نافذ اور رائج جو ہے وہ غیروں نے کیا ہے، یا اس کے اندر ایسے آثار اور علامتیں نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے اس کو اسلامی کہا جائے، تو اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ تو میتھڈ یہ ہے کہ پہلے اس کا پورا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز تو نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی ڈونٹ اگر اس کے اندر پروف نہیں ہوتا تو بس وہ ایز اٹ از شریعہ کمپلائنٹ کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے انشورنس کا بھی جائزہ لیا تھا ایک زمانے میں، اور تفصیل سے انشورنس کے تمام پہلوؤں کو دیکھا، اور ایک لمبے عرصے تک ان کے درمیان یہ گفتگو رہی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انشورنس یہ ایک نیا معاہدہ تھا، اس کی تفصیلات کو اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں ان کو وقت لگا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں انشورنس جس طریقے سے پریکٹس میں ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کے اندر کچھ شرعی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جس دوران وہ اس کا جائزہ لے رہے تھے اسی دوران انہوں نے انشورنس ہی کی ایک قسم کو، انشورنس ہی کی ایک پریکٹس کو یہ کہا کہ یہ متبادل کے طور پر اختیار کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے میوچل انشورنس، کہ ایک طرف انہوں نے عام انشورنس کو یہ کہا کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن میوچل انشورنس کے اسٹرکچر کے بارے میں کہا کہ میوچل انشورنس کا جو اسٹرکچر ہے یہ بنیادی طور پہ درست ہے، اور اگر باقی تمام شرائط درست کر لی جائیں تو یہ ایک ایسی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ اس کے اوپر متبادل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آج جس کو ہم تکافل کا نام دیتے ہیں، یعنی انشورنس کے
متبادل کے طور پہ اس کو اختیار کیا گیا ہے وہ اسی میوچل انشورنس کی بنیاد کے اوپر قائم ہے۔ میوچل انشورنس کا نظریہ کیا ہے اور کس وجہ سے اس کو شریعت کے مطابق سمجھا گیا تھا؟ میوچل انشورنس کا نظریہ یہ ہے کہ کچھ افراد مل جاتے ہیں اور وہ آپس میں اپنے رسک کو شیئر کرتے ہیں، پول کرتے ہیں، اور چند افراد کے نقصانات کو بہت سارے افراد کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نقصان کا جو بوجھ ہر فرد کے اوپر پڑتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کا تحمل کر سکے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ اس مجمع میں اگر 1000 افراد موجود ہیں اور ہر فرد کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اس کے مکان کو آگ نہ لگ جائے، اور اگر اس کے مکان کو آگ لگے گی تو ایوریج نقصان جو ہے وہ مثلاً 10 لاکھ روپے کا ہوگا۔ کسی کے مکان کی مالیت زیادہ ہے، کسی کے مکان کی مالیت کم ہے، لیکن جو اوسط نقصان ہے وہ 10 لاکھ روپے کا ہے۔ اب اگر کوئی طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے اور ہر آدمی اس نقصان کو از خود برداشت کرے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جن افراد کو نقصان پیش آئے گا ان کو پورے 10 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہوگا، جو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے قابل تحمل نہ ہو۔ لیکن اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ 10 لاکھ روپے کا ایک فرد کو نقصان پیش آئے گا اور اندازاً یہ نقصان جو ہے 10 آدمیوں کو پیش آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے کا اندازہ ہے کہ نقصان پیش آئے گا۔ اس کا امکان ضرور ہے کہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان پیش آ جائے، لیکن احتیاطی اندازہ یہ ہے، اور بھی تدابیر اختیار کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں اس بات کا امکان ہے احتیاطی طور پہ کہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اب اس 1 کروڑ روپے کو ان تمام افراد کے اوپر تقسیم کر دیا جائے اس طرح کہ ان سے حاصل ہونے والے پیسے سے 1 کروڑ روپے کا بھی انتظام ہو جائے اور اس کے علاوہ مزید جو اخراجات ہیں ان کا بھی انتظام ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ 1 کروڑ روپے جمع کر کے رکھ دیے جائیں گے، اس کو حفاظت سے رکھا جائے گا، اس کو جب تک ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کو انویسٹ کر کے رکھا جائے گا، اور انویسٹمنٹ کا جو نفع ہوگا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتا رہے گا۔ تو ایک رقم مہیا رہے گی کہ اگر کسی کو 10 لاکھ روپے کا نقصان پیش آیا اس جماعت میں سے، ان افراد میں سے، تو فوری طور پر اس کے اس نقصان کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر فرد نے جو اپنی جیب سے نکال کر دیا وہ 10 لاکھ سے بہت کم ہوگا، مثلا بہت ممکن ہے کہ وہ 1 لاکھ ہو یا کچھ زیادہ ہو، لیکن اس کے نتیجے میں اگر اس کو نقصان پیش آیا تو وہ 10 لاکھ کا نقصان اس کا پورا کر دیا جائے گا۔ یہ فلسفہ تھا، یہ نظریہ تھا میوچل انشورنس کا کہ بہت سارے افراد نے اپنے رسک کو، اپنے نقصان کو یکجا کر دیا، اور اس نقصان کا جو معاشی اثر تھا اس کو ان سب افراد کے اوپر پھیلا دیا گیا، اور اب ہر فرد اس قابل ہو گیا کہ وہ اس نقصان کو برداشت کر سکے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نقصان ان میں سے کس کو پیش آئے گا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو میوچل انشورنس کا نظریہ ہے، یہ نظریہ اور میوچل انشورنس کی جو پریکٹس تھی اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ بنیادی طور پہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر تفصیل کو انہوں نے جائز قرار دے دیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنیادی اسٹرکچر اور اس کے بنیادی خد و خال جو ہیں وہ درست ہیں۔ میوچل انشورنس کی پریکٹس 2 طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ آج بھی دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر میوچل انشورنس کا کانسیپٹ زندہ ہے اور اس کے اوپر پریکٹس بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر آپ اس کو رائج نہیں دیکھتے۔ اس کی 2 پریکٹسز تھیں۔ ایک پریکٹس اس طریقے سے ہوتی تھی کہ ہر ایک آدمی نے، جس نے یہ جو اس گروپ کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، اس پروسیجر کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے ذمے کی رقم، آپ اس کو کنٹریبیوشن کہیے، کہ وہ اپنے ذمے کی رقم، اپنا کنٹریبیوشن پہلے سے دے دیتا ہے، چنانچہ ایک پول جمع ہو جاتا ہے، ایک پیسے جمع ہو جاتے ہیں، ایک رقم جمع ہو جاتی ہے، اور یہ رقم جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو مناسب طریقے سے انویسٹ کر کے رکھا جاتا ہے،
اور بھی اس کے اندر جو قانونی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، اور جس وقت کسی ایک فرد کو نقصان پیش آتا ہے تو اس رقم میں سے وہ نقصان اس کا پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت نقصان زیادہ ہو گیا اندازے سے تو یہ افراد مزید اس کے اندر رقم ڈالتے ہیں۔ اگر نقصان جو ہے وہ اندازے سے کم ہوا اور سال کے بعد یا جب بھی انہوں نے حساب کیا رقم اس کے اندر بچ گئی تو اس رقم کا فائدہ انہی افراد کو پہنچتا ہے، چاہے وہ اس شکل میں پہنچے کہ اس رقم کو تقسیم کر دیا جائے ان افراد کے اوپر، اور چاہے وہ اس شکل میں پہنچے کہ آئندہ کی جو ان کو کنٹریبیوشن دینی ہے اس کے اندر کمی کر دی جائے۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پہلے سے کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی، بلکہ جس وقت نقصان پیش آتا تھا اس نقصان کا اس کی پوری تحقیق کی جاتی تھی، اور پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کی جو فائنینشیل کاسٹ ہے، فائنینشیل برڈن جو ہے اس کا تعین کیا جاتا تھا، اور پھر وہ موجود افراد کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جس شخص کے ذمے میں جتنی رقم آئی اس نے وہ رقم پیش کر دی، اور اس کے ذریعے سے جس کو نقصان پیش آیا اس کے نقصان کی تلافی کر دی گئی۔ تو ایک طریقہ تھا کہ رقم پہلے سے مہیا کر دی گئی، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جس وقت نقصان پیش آیا اس وقت سب افراد سے رقم وصول کر لی گئی، اور انہوں نے پہلے سے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ بر وقت رقم پیش کریں گے۔ علماء کرام نے میوچل انشورنس، اس کو بیمہ تعاونی بھی کہتے ہیں، التامین التعاونی بھی کہتے ہیں، تو اس طریقہ کار کے بارے میں فرمایا کہ یہ بنیادی طور پہ درست ہے۔ یہی نقطہ آغاز ہے آج جس کو ہم تکافل کہتے ہیں اس کا۔ آج جو تکافل ہے وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے میوچل انشورنس کا کانسیپٹ پیش کیا ہے یہی ہے، لیکن ذرا سی عملی تبدیلی کے ساتھ۔ تکافل کے اندر ایک پول کا تصور ہے، آپ اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مالی حوض کہ جس کے اندر پیسے آ کے گرتے ہیں اور پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اس کا تصور ہے۔ سب سے پہلے اس کو قائم کیا جاتا ہے، اور اس میں اب ہم نے جو ہے وہ یہ ضروری قرار دے دیا ہے کہ یہ اصل میں وقف کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ اس میں ایک حصہ جو ہے وہ وقف ہوتا ہے، اور باقی حصہ یعنی اس کے اندر جو مزید کنٹریبیوشنز آتی ہیں وہ اس وقف کے لیے چندہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک فقہی اور ٹیکنیکل گفتگو ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ ایک ایسا پول ہوتا ہے جو پرماننٹ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا پول ہوتا ہے جو مستقل جاری رہنے والا ہوتا ہے، یہ ٹیمپریری نہیں ہوتا، اس کو کسی وقت میں ختم نہیں کیا جانا ہوتا۔ افراد آتے اور جاتے رہیں گے لیکن یہ پول جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ کب تک باقی رہے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوئی مدت تو رکھی نہیں گئی ہے، اب جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ پول قائم رہے گا۔ اس کے عمومی ضوابط طے کیے جاتے ہیں۔ وہ عمومی ضوابط اگر وقف ہے تو باقاعدہ وقف نامے کے اندر طے کیے جاتے ہیں، اگر وقف نہیں بھی ہے تو بھی اس کے عمومی ضوابط طے کیے جاتے ہیں۔ قانونی طور پہ، شرعی طور پہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو پول ہے یہ ایک اینٹیٹی ہے، اس کو ایک شخصیت قانونیہ کا درجہ حاصل ہے، یہ ایک لیگل اینٹیٹی ہے۔ پھر ایک اینٹیٹی اور ہوتی ہے جو اس پول کو رن کرتی ہے، یعنی اس پول کو چلانے کے لیے انتظامی طور پر کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک اینٹیٹی ہو گئی پول خود، اور ایک اینٹیٹی جو ہے جو اس کو انتظامی طور پہ ادارہ چلائے گا وہ۔ اب اس کے بعد جب یہ پول قائم ہو گیا، اس کے ضوابط طے ہو گئے، تو لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے رسک سے بچنے کے لیے اس پول کے اندر کنٹریبیوٹ کریں۔ یہ پیسہ جو وہ کنٹریبیوٹ کریں گے وہ اسی پول کے اندر رہے گا، اور جب ان کو نقصان پیش آئے گا تو جو ان کا متعین نقصان ہے، ڈیفائنڈ لاس، وہ اس پول سے ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ
کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑی ہے، اگر اس گاڑی کو حادثہ پیش آ جائے یا چوری ہو جائے تو جو نقصان ہو اس کی ہمیں تلافی کر دی جائے، تو وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے اس پول کے اندر، اور اگر خدا نخواستہ ایسا حادثہ کوئی پیش آ جائے گا تو ان کو مقررہ حد کے اندر نقصان کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر ایک شخص کو جس مدت کے دوران وہ اس پول کا ممبر رہا نقصان پیش نہیں آتا اور اس نے اپنی رقم اس پول کے اندر جمع کرا دی ہے، تو وہ اس مدت کے بعد اس میں سے نکل کر چلا جائے گا۔ اگر دوبارہ وہ اس کا ممبر بننا چاہتا ہے تو وہ اثر نو ممبر بنے گا۔ لیکن اگر وہ نکل کر چلا گیا اور اس کو نقصان پیش نہیں آیا تو ظاہر ہے کہ اس کی اس رقم سے اوروں کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اس پول میں دو حیثیتوں سے پیسہ دے رہا ہے۔ اس پول میں وہ پیسہ دے رہا ہے اس حیثیت سے کہ تاکہ میرا پیسہ اوروں کے پیسے کے ساتھ مل کر اس پول کے ممبرز کے لیے نقصان کی تلافی کا ذریعہ بنے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس پول کا ممبر بھی ہے، لہٰذا اگر اس کو نقصان پیش آئے گا تو اس حیثیت سے کہ وہ اس پول کا ممبر ہے اس کو اس نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 افراد ہیں یا 3 پارٹیز ہیں۔ ایک پارٹی یہ خود پول ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے جدا، اور ایک اینٹیٹی ہے جو اس پول کو رن کرتی ہے، اور اس کے کنٹریبیوٹرز ہیں، ممبرز ہیں جو اس پول کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور بوقت ضرورت ان کو اس سے نقصان کی تلافی پیش کی جاتی ہے۔ اس پول میں رقم کہاں سے آتی ہے؟ اس پول کے اندر رقم جو ہے لوگوں کی کنٹریبیوشن سے آتی ہے، کہ جو ممبر اس پول کا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک رقم جس کو کہ پہلے سے طے کر دیا جاتا ہے وہ ادا کرتا ہے، اور یہ رقم اتنی ہوتی ہے کہ جتنے افراد اس پول کے اندر آتے ہیں ان سے اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے کہ اس پول میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان افراد کے نقصان کو پورا کیا جا سکے۔ اور بھی اس کے مختلف طریقے ہیں کہ سارا بوجھ جو ہے وہ اسی پول کے اوپر نہیں ڈالا جاتا، جس طریقے سے کنونشنل انشورنس کے اندر ری انشورنس کی ارینجمنٹ ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی مزید اس نقصان کو پھیلایا جاتا ہے، اور تکافل کے ساتھ جو ہے وہ ری تکافل کی بھی ارینجمنٹ ہوتی ہے۔